یہ آیت اگر کاغذ پر لکھ کر کے مغرب و عشاء کے درمیان بغیر لکیروں والے کے اور پاس رکھے، جو ناحق تنگ اور پریشان کرتا ہے وہ محبت و دوستی شروع کر دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ معاشقوں کے لیے استعمال کرے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ فرعون کو نجومیوں نے ایک خواب کی تعبیر دی تھی کہ اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت مصر تس نس کر دے گا، تہ و بالا کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ماں کو برداشت نہیں ہوا کہ وہ اسے قتل کرے۔ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو کپڑے میں لپیٹو اور بکس میں رکھو اور بکس بند کر کے دریا میں چھوڑو۔ خیر لمبا قصہ ہے سورۃ طٰہٰ اور قصص میں۔ اب وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ ہیں وہ دریائے نیل سے اس سمت پہ چل پڑا جہاں سے نہر فرعون کے دربار میں جا رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ، فرعون کی بیوی اوپر بیٹھی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ ایک صندوق پانی میں جا رہا ہے، نوکروں کا پکڑو۔ جب پکڑ کے لایا گیا اور کھولا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ اس نے کہا یہ بچہ ہم پالتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے القیت علیک محبۃ منی، میں نے آپ کی محبت پیدا کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو ماں نے دیکھا تو قتل سے باز آئی، فرعون کی بیوی نے دیکھا تو بیٹا بنانے لگی، فرعون نے دیکھا تو فرعونیت بھول گیا، ورنہ یہی تو انتظام ہوا ہے۔ اتنی عقل اس کی نہیں تھی کہ یہ انہی بچوں میں سے کوئی ہوگا جو میری سلطنت کو تس نس کر دے گا۔ وہ بھی رضامند ہو گیا کہ چلو اس کو پال لیتے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ آیت اگر کاغذ پر لکھ کر کے مغرب و عشاء کے درمیان بغیر لکیروں والے کے اور پاس رکھے، جو ناحق تنگ اور پریشان کرتا ہے وہ محبت و دوستی شروع کر دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ معاشقوں کے لیے استعمال کرے۔